السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں سوال ہے کہ ایک ساتھ میاں بیوی، ان کے بچے جو کہ بڑے ہو چکے ہیں، برسر روزگار ہیں، وہ بھی ساتھ ہی میں رہتے ہیں، کھانا پینا ساتھ میں ہے، شادیاں بھی ہو جاتی ہیں تب بھی جو لوگ ایک ساتھ ہی رہتے ہیں۔ 4 بھائی ہیں تو سب ماں باپ، 4 بھائی بیٹے اور ان کی بیویاں، ان کے بچے سب ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں، ان کا کھانا پینا ایک رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ایک قربانی یہ کافی ہوگی یا ہر ایک کو اپنی اور اپنی فیملی کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ واضح ہو کہ ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، اور یہی طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، لیکن آپ صرف ایک قربانی کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد، کہ اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال کی طرف سے قبول کر لے۔ ہر بیوی کی طرف سے الگ الگ قربانی آپ نہیں کرتے تھے، ایک قربانی کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا قربانی۔ حج کا معاملہ الگ ہے، اور صحابہ جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، مثلا بخاری میں دیکھیے 1967 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے بکرا منگایا اور حضرت عائشہ سے شروع تیز کرائی اور لٹایا بکرے کو اور گردن پر چھری رکھا اور کہا بسم اللہ اللہم تقبل محمد آل محمد۔ تو یہ قربانی ایک فیملی کی طرف سے کافی ہے۔ یہی طریقہ صحابہ کرام کا بھی تھا، جسے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیف کانت الضحایا فیکم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں کی قربانیاں کیسے ہوتی تھیں، کیا طریقہ تھا، کتنی قربانیاں کرتے تھے؟ تو فرمایا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ فیاکلون ویطعمون ثم تباہ الناس فصار کما ترى، کہ انسان اپنے اور اپنی اہل خانہ کی طرف سے ایک بکرا یا ایک دمبا ذبح کرتا تھا، تو خود کھاتے تھے، دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ پھر لوگ فخر و مباحات میں لگے اور زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنے لگے، تو تم دیکھ رہے ہو آج کل نتیجہ کہاں تک پہنچ گیا۔ یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے 1541 نمبر، اور اسی طرح سنن ابن ماجہ 3147 نمبر کی ہے، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ تو ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ فیملی کسے کہتے ہیں؟ میاں بیوی اور اس کے بچے جو اس کے ماتحت ہیں۔ لیکن یہ واضح رہے صحابہ تابعین کیا اس دور میں جب بیٹوں کی شادی ہو جاتی تھی تو ان کا گھر الگ ہوتا تھا، ان کی فیملی الگ ہوتی تھی۔ یکجا طرز معاشرت کا زمانہ نہیں تھا، وہ ایک ساتھ نہیں کہ پورا کنبہ پورا قبیلہ ایک ساتھ رہے، یہ نظام نہیں تھا۔ صحابہ کے یہاں نظام جو تھا کہ بیٹے کی شادی ہوئی اس کا معاملہ الگ، وہ اپنی فیملی کے ساتھ الگ رہتا تھا۔ یہی طریقہ تھا اس وقت سے آج تک جو ہے عربوں میں وہی طریقہ۔ تو ایسی صورت میں ایک فیملی سے مقصود میاں بیوی اور اس کے بچے جو اس کے ماتحت ہیں۔ جب شادی ہو گئی، بیوی بچے والے ہو گئے، تو ان کی الگ فیملی بن گئی، وہ ان کی فیملی ہو گئی۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ صاحب استطاعت ہیں تو ان کو اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی قربانی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی ساتھ کھانا پینا ہے، تو ایسی صورت میں اور ایک ہی قربانی اگر کرتے ہیں تو گنجائش ہے۔
سب کی طرف سے ایک ہی ساتھ کھانا پینا رہنا سہنا ایک ساتھ ہے، 4 بیٹے ہیں، چاروں ماں باپ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ایک قربانی کرتے ہیں تو انشاءاللہ کفایت کر جائے گی وہ قربانی. اور خاص طور سے جب کہ ہاتھ میں تنگی ہو تو بدرجہ اولا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو وسعت پیدا کرنی چاہیے انسان کو، ہر ایک کو اپنی اور اپنی فیملی کی طرف سے قربانی دینے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو ہے اس سلسلے میں یہ بات ہے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.